حضرت عیسیٰ سے پوچھا ایک شخص نے کہ یہ آج کی انجیلوں میں ہے یہ واقعہ، اور قرآن نے کہا فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے آج بھی، گڑبڑ بھی بہت ہو گئی، شامل ہو گئی، لیکن ہدایت اور نور یعنی اس کی وحی کی روشنی آج بھی ہے۔ تو اگر دین پر نظر ہو اور قرآن پر نظر ہو اور دین کا فہم ہو تو ہر ایک فیصلہ کر سکتا ہے، بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ کی طرف سے آیا ہوگا اس کے اندر اور کیا چیزیں جوڑ دی گئیں۔ اس کے لیے کوئی بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں پڑتی ہوگی تحقیق کی ضرورت، جو کہ کہاں سے آیا تھا اور کس نے لکھا تھا اور کاپی کرنے میں صحیح تھا غلط تھا۔ ہمارے پاس تو ایک پیمانہ ہے نا، کسوٹی، اس سے چیک کر لیا، لیکن یہاں صحیح علم کا ایک پیمانہ ہے، تو جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ آج بھی نور ہے۔ یہ ایسے ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ میں آخر کتنی بار معاف کروں کسی کو، اگر معاف کرنا ہو تو 7 بار کام چلے گا؟ 7 بار معاف کر دوں کسی کو، 7 بار غلطی کی ہو 7 بار معاف کر دوں، یعنی کوئی لمٹ تو آئے گی نا، کہ گڑبڑ کیے چلے جا رہا ہے اور معاف کیے چلے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے فرمایا میں 7 بار نہیں، میں تم سے کہوں گا 7 کا 70 گنا معاف کرو۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے ملٹیپلائی کر کے ایک فگر نکالیں ضرب کر کے، بلکہ یہ تھا کہ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک انہوں نے تمثیل سنائی، ایک پیرابل، لیکن ایک راجا تھا اور راجا کا ایک نوکر تھا، ملازم تھا اس کے انڈر میں، اور بھی تھے بہت سے، ان کے سب کے جو طرح طرح کی غلطیوں کا حساب ہو رہا تھا۔ اس نے بار بار قرضہ لیا تھا اور بار بار پیسے لیتا چلا گیا تھا یہ کہہ کر کے میں لوٹا دوں گا، اور لاکھوں دینار کے برابر ہو گئے تھے وہ۔ تو یہ بالکل کلیئر لگتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر اور لیتا ہے اور پھر اور لیتا ہے، اور یہ کہہ کر اور وہ دے دیتے، دل بڑا ہے مانگ رہا ہے دے دوں۔ اب حساب ہو رہا ہے تو بہت لاکھوں ہو گئے، اور اس نے کبھی واپس کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا ڈالو اسے قید خانے میں، اور جب تک یہ ادا نہیں کر سکے یہ وہیں رہے گا۔ تو گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا، میں سارے ادا کر دوں گا، اس بار معاف کر دیجیے۔ راجا کو رحم آ گیا، اس نے خالی قید معاف نہیں کی، اس نے وہ پیسے بھی معاف کر دیے، وہ جتنے تھے۔ جس کے پاس ہے زیادہ وہ بہت ہے، جتنے اس کے تھے وہ راجا کے خزانے میں تو بہت تھے نا، لیکن معاف ہی نہیں کیا یہ اس کے گڑ گڑانے نے۔ اس نے یہ نہیں مانگا تھا، نے کہا تھا میں سب ادا کروں گا، اچھا چلو نہیں ادا کرنا ہے جاؤ چھوڑا۔ وہ نکلا باہر، اب اس کے نیچے کے لیول کا ملازم ملے، یہ تو بہت اثردار تھا، ان کو اس نے کسی کو 100 دینار دے رکھے تھے، کہا دیے نہیں آج تک، واپسی، اب گلا پکڑ لیا اس کا جا کر، کتنے دن سے مانگ رہا ہوں میرے پیسے نہیں دے رہا۔ اس نے بڑی وہ گڑ گڑایا، بڑی معافی مانگی، اور پھر یہ ذرا انفلوئنشل تھا، وہ بہت چھوٹے لیول کا تھا جو اس کے انڈر میں تھا، ادھر سے تو فری ہو ہی چکا تھا، کنگ کی طرف سے، راجا کی طرف سے اسے قید میں ڈلوا دیا۔ جو دوسرے اور وہ چھوٹے ملازم تھے ان کو بڑا دکھ ہوا، اور انہوں نے کسی طریقے سے راجا کے کانوں تک بات پہنچوائی کہ اس نے یہ کیا ہے۔ نے بلایا، اور بلا کے کہا کہ سارے پیسے ادا کرنے ہوں گے تجھے، اور پھر ڈالا قید کے اندر کہ میں نے تجھے اتنا معاف کیا، اتنا سب کچھ چھوڑا، جو نہیں مانگا تھا اس سے زیادہ دیا، تو یہ چھوٹی سی چیز نہیں چھوڑ سکتا تھا کسی کی، اس پر سزا دی۔ تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، لا یرحمہ اللہ، اللہ کو بھی رحم نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ کے حضور غلطی کر دے اور معافی مانگے تو ٹھیک ہے، یہ انسانوں کو تنگ کرنا، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ کی رحمت اس کے لیے نہیں ہوتی، اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اور
ایک موقع پہ فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا تھا۔